अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइको एनालिसिस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। जी, तो साइको एनालिसिस वाज फाउंडेड बाय सिगमंड फ्राइड इन अर्ली 1819 सेंचुरी। साइको एनालिसिस को सिगमंड फ्राइड ने 1819 में जो इंट्रोड्यूस करवाया। इसका जो बेसिक थीम था वो ये था कि बिहेवियर इज़ मोटिवेटेड बाय इनर फोर्सेस ओवर विच द इंडिविजुअल हैज़ नो कंट्रोल। फ्राइड ने इस चीज़ पे ज़ोर दिया कि इंसान का जो बिहेवियर होता है वो उन फोर्सेस का एक प्रोडक्ट होता है या उन फोर्सेस की वजह से होता है कि जिन पे इंसान का कोई कंट्रोल नहीं है। इनर फोर्सेस जो होती हैं उनके ऊपर जो इंडिविजुअल है उसका कोई कंट्रोल नहीं होता। मच ऑफ आवर बिहेवियर इज़ गवर्नड बाय हिडन मोटिव, सेक्सुअल डिज़ायर्स एंड अनकॉन्शियस विशेस। फ्राइड और उसके जो फॉलोअर्स थे उनका कहना था कि हमारे बहुत से जो बिहेवियर हैं उनके पीछे क्या होता है, सेक्सुअल डिज़ायर्स होती हैं और अनकॉन्शियस जो विशेज़ होती हैं वो रोल अदा करती हैं। आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि अभी हम जस्ट स्कूल ऑफ थॉट जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। साइको एनालिसिस जो ये एक पर्सनैलिटी थेरी भी है फ्राइड की और एक थेरेपी भी है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम साइकोलॉजी के स्कूल ऑफ थॉट जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। तो जो साइको एनालिसिस स्कूल ऑफ थॉट था उनका जो लुब्बे लुबाब था, उनकी जो बेसिक थीम था वो ये था कि हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो किरदार है, वो ऐसी इंटरनल जो फोर्सेस हैं उनकी वजह से होता है जिनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। और हमारे बहुत से जो बिहेवियर्स हैं, हमारा जो किरदार है, उसके पीछे जो क्या होता है, जिनसी ख्वाहिशात जो हैं वो रोल अदा करती हैं। और जो लाशऊरी हमारी ख्वाहिशात हैं वो उनकी वजह से जो हमारा बिहेवियर है, हमारा किरदार है, वो सरज़द होता है। तो ये साइको एनालिसिस का मेन जो है ना थीम है। अक्सर पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस में जो जॉब्स आती हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेसिक थीम ऑफ साइको एनालिसिस या सिगमंड फ्राइड जो है वो किस चीज़ पे ज़ोर देता था। तो वो क्या है, अनकॉन्शियस है, सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं और चाइल्डहुड जो एक्सपीरियंसेस हैं उन पे जो फ्राइड था वो बहुत ज़्यादा फोकस करता था। तो इसके जो लीडर्स हैं वो कौन कौन से थे, सिगमंड फ्राइड था, एडलर था, कार्ल योंग था और कैरन हॉर्नाय थे। तो बहुत से जो एक्सपर्ट थे, जो फ़िलासफ़र थे, वो पहले फ्राइड के साथ थे, लेकिन जो इसके कंसेप्ट थे ये सेक्सुअल डिज़ायर और चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस जो थे इसकी वजह से इन्होंने फ्राइड के साथ डिसएग्री किया और इससे अलहदा हो गए। और बाद में इनको जो है न्यू फ्राइडियन के तौर पे जाना गया और इनके साइकोलॉजी में अपने अपने कंट्रीब्यूशंस हैं, इन्होंने अपने अपने थेरीज़ जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई हुई हैं, वो हम बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो जो साइको एनालिसिस था इस स्कूल ऑफ थॉट पे भी लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया। क्या क्रिटिसाइज़ किया कि इट्स ड्राइव्ड फ्राम पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू, शुड नॉट बी जनरलाइज्ड ऑन ऑल ह्यूमन बीइंग। क्योंकि फ्राइड का जो एक्सपीरियंस था, जो उसकी ये प्रैक्टिस थी, वो पेशेंट के साथ थी और उसके बाद उसने ये साइको एनालिसिस अपनी थेरी भी दी
اور یہ اس کا جو اس کی یہ اس کے تھاٹس تھے، اس کا جو پوائنٹ آف ویو تھا، وہ پیشنٹ کے ساتھ ڈیلنگ کے بعد اس نے یہ سارا انٹروڈیوس کروایا. تو اس پہ کریٹیسائز یہ کیا جاتا ہے کہ یہ عام جو ایک نارمل ہیومن بینگ ہے اس پہ تو یہ اپلائی نہیں ہوتا، یہ تو جسٹ پیشنٹ کے ایکسپیرینس سے یہ کنسیپٹس لیے گئے ہیں. تو یہ اس پہ کریٹیسائز کیا گیا. دوسرا کریٹیسائز کیا گیا کہ اٹ واز ٹو مچ لینتھی اینڈ کاسٹلی، کہ یہ جو بہت زیادہ لینتھی ہے اس کا یہ طریقہ ہے اور کاسٹلی ہے. اور تیسرا جو اس کے اوپر کریٹیسائز کیا گیا وہ یہ تھا کہ ٹو مچ فوکس آن چائلڈ ہوڈ اینڈ سیکس. تو اسی کی وجہ سے یہ جو دو اس کے مین پوائنٹ تھے، اس کی وجہ سے بہت سے لوگ اس کو چھوڑ گئے اور انہوں نے اپنے جو ہے نظریات وہ انٹروڈیوس کروائے کہ یہ سیکس اور چائلڈ اور ایکسپیرینس پہ زیادہ زور دیتا تھا. اور ٹو مچ فوکس اور انکانشیس، اس نے انکانشیس کو بہت زیادہ ایمفیسائز کیا. حالانکہ انکانشیس کو ہم سائنٹیفکلی جو ہے اس کے جو ٹرمز ہیں اس کو ہم پروو نہیں کر سکتے. تو یہ جو سائیکو انالیسس تھے اس کے اوپر یہ کریٹیسزم کیا گیا. تو کوئی بھی آپ کو سائیکو انالیسس کے بارے میں کویسچن ہے، جسٹ سائیکو انالیسس اسکول آف تھاٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، ابھی ہم نے فرائڈ کی جو تھیری ہے، پرسنالٹی تھیری یا ایک سائیکو تھیرپی جو سائیکو انالیسس ہے، اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے، اس کے پوائنٹ آف ویو سے بات نہیں کر رہے. ابھی ہم جسٹ سائیکو انالیسس اسکول آف تھاٹ کو ہم نے ڈسکس کیا. تو اس کے اوپر اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو وہ کمنٹ کریں، انشاءاللہ میں اس کا آپ کو رپلائی کروں گا. تو جی نیکسٹ جو ہمارا اسکول آف تھاٹ ہے، جو اسکول آف سائیکولوجی ہے، وہ ہے گیسٹالٹ. تو گیسٹالٹ اسکول آف سائیکولوجی واز انٹروڈیوسڈ بائی میکس ورتھائمر ان 1912. 1912 میں اس کو جو میکس ورتھائمر ہے اس نے انٹروڈیوس کروایا. اور اس کا جو بیسک تھیم تھا گیسٹالٹس اسکول آف تھاٹ کا، وہ کیا تھا؟ گیسٹالٹ اسکول آف سائیکولوجی فوکسز آن دا آرگنائزیشن آف پرسیپشن اینڈ تھنکنگ ان ہول سینس ریدر دین آن انڈیویجول ایلیمنٹس آف پرسیپشن. یہ جو گیسٹالٹ اسکول آف تھاٹ کے جو فلاسفر تھے، جو لیڈرز تھے، وہ کسی بھی فینومینا میں پرسیپشن، اسپیشلی یہ پرسیپشن کو زیادہ اسٹڈی کرتے تھے اور یہ ہول کو زیادہ اہمیت دیتے تھے بجائے کہ اس کے ایلیمنٹس کو اسٹڈی کرنے کے. ان کے اکارڈنگ ہول از گریٹر دین اٹس پارٹس. ان کا کہنا ہے کہ جو ہول ہے، جو ایک کل کی شکل ہے، وہ اس کے اجزاء یا اس کے ایلیمنٹ سے زیادہ جو ہے وہ اہمیت رکھتے ہیں اور اس کو زیادہ اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک سکول ہے، ٹھیک ہے، اب سکول جو ہے، اب اس کو ہم سمجھیں گے جی اس کے اندر کمرے ہیں، اس کے اندر جی درخت ہیں، اس کے اندر جی پلاٹس ہیں. یہ اب اس کے ایلیمنٹس کی بجائے اگر ہم جسٹ اس کو دیکھ کے اسکول ہی کہیں گے تو یہ زیادہ آسانی سے انڈرسٹینڈ ہو جائے گا. تو جو گیسٹالٹ اسکول آف تھاٹ ہے یہ بھی اسی چیز پہ فوکس کرتا ہے کہ ہم چیزوں کو کس سینس میں، ہم جو ہمارا جو پرسیپشن ہے، پرسیپچول جو آرگنائزیشن ہے، اس میں ہم چیزوں کو کیسے لیتے ہیں، چیزوں کی جو سٹیٹس ہے اس کو کس سینس سے ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. تو یہ کل کی جو حیثیت ہے نا، کل کی حیثیت سے اس کو دیکھتے ہیں کہ بجائے اس کو ایلیمنٹس کے طور پہ دیکھا جائے. It proposed that whole is greater than its part. It emphasized on perceptual organization and insight. اور یہ بصیرت کو بھی بڑی جو ویلیو دیتے ہیں اور آرگنائزیشنل جو پرسیپچول آرگنائزیشن ہے اس کو بڑا زور دیتے ہیں اس پہ. تو لیڈر آف گیسٹال جو تھے اس کے کون کون سے تھے لیڈر، جو اس کے فلاسفر تھے پوائنٹ آف ویو جن کے تھے، وہ میکس ورتھائمر تھا، کوفکا تھا اور کولر تھا. تو اس کے اوپر بھی کریٹیسائز کیا گیا کہ اٹس ویوز ور لائک فلاسفیکل. انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک فلاسفیکل نظریات ہیں، یہ کوئی باقی جو سائنسز ہے ان جیسے ان کے نظریات نہیں ہیں.
یہ ان پہ کریٹیسائز کیا گیا، اور اٹس ویوز آر ناٹ پرووڈ ان لیبارٹری، اور یہ ایسے نظریات ہیں جن کو کسی لیبارٹری میں ہم سائنٹیفکلی جو ہے نا پروو نہیں کر سکتے، اور اٹ اگنور دا کلچرل اینڈ سوشل پوائنٹ آف ویو. انہوں نے کہا تھا یہ جسٹ پرسیپشن کو تو فوکس کرتے ہیں، لیکن جو ہمارا کلچر، ہماری سوسائٹی، سیاسی، معاشی جو فیکٹرز ہوتے ہیں ان کو یہ اگنور کرتے ہیں. تو یہ تھا اوور ویو آف گیسٹال اسکول آف تھاٹ، گیسٹال اسکول آف سائیکالوجی. اس کے بارے میں اگر کوئی کنفیوژن ہے تو وہ آپ کائنڈلی کومنٹ میں لکھیں، انشاءاللہ میں اس کا رپلائی کروں گا. جزاک اللہ.